دیکھیے پہلے تو جو شعیب شاہین صاحب نے کہا ہے نا کہ انہیں انصاف کرنا چاہیے اور یہ کرنا چاہیے اور قانون نافذ ہونے چاہیے، دنیا میں یہ کبھی نہیں ہوا بغیر کسی کوشش۔ قرآن مجید کہتا ہے لیس للانسان الا ما سعی، انسانوں نے جس چیز کی جستجو کی، وہ قائد اعظم نے کہا تھا یہ ایک دوسرے کو مارتے پیٹتے تھے، کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ، ہاں جی، زندہ جلاتے تھے، اور یہ تھا۔ اور تہذیب جو ہے وہ خلاصہ اس کا یہ ہے ان کی پہلی تقریر کا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں کہ یہ اختیار کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے کوشش کرنا پڑتی ہے۔ برطانیہ پہ وائکنگز نے رول کیا، نارمنز نے رول کیا، اپنا رومنز نے رول کیا، ایون فرینچ نے رول کیا ہے۔ انڈیا کی جو تاریخ ہے وہ تو آپ کو معلوم ہی ہے۔ بالکل۔ بات یہ ساری قومیں اس سے گزرتی ہیں۔ خطرناک بات یہ ہے کہ آپ امید کھو دیں۔ خان صاحب سے کتنی دفعہ ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہا، لکھا، سینکڑوں پروگراموں میں کہا۔ ایک دفعہ اس کا ایک پورا تجزیہ میں نے لکھا تو ایاز امیر صاحب نے کہا کہ اس کو ٹیکسٹ بک کی طرح پڑھو، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ او بھائی یہ لیڈر نہیں ہے، یہ خوش آمدی ہیں، خوش آمدی جن کو آپ جمع کر رہے ہیں، جو آپ کی ہر بات میں ہاں ملاتے ہیں۔ ہمارا دفتری زندگی کا ایک تجربہ ہے، ہمارا دفتری زندگی ایک تجربہ ہے کہ اگر آپ کے پاس بیٹھا ہوا آدمی، مطلب میں اخبار میں نیوز ایڈیٹر ہوں، میگزین ایڈیٹر ہوں، ایڈیٹوریل پیج کا، آپ کی خوشامد شروع کر دے، اس کی کرسی وہاں سے اٹھوا کے اس کونے میں لگوا دیں۔ ایک وہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، اور قریب بلا لیتے، ایک اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، ایک میرا وقت ضائع کر رہا ہے۔ آپ نے ایسا آرٹیکل، ایک صاحب تھے انہوں نے کہا آپ نے ایسا آرٹیکل لکھ دیا، کبھی لکھا ہی نہیں گیا۔ میں نے اگلے دن اسے کہا کہ ان کا کام بہت امپورٹنٹ ہے، ان کو وہاں بہت بڑا حال تھا، وہاں بٹھائیں۔ ہاں جی، بات یہ ہے کہ سارے لیڈر کیسے بھاگ گئے؟ او بھائی دباؤ تھا، ہم پہ دباؤ نہیں ہے، ہم پہ اتنا ہی دباؤ ہے جتنا ان پہ تھا۔ آپ نے نئے لوگوں کو ٹرینڈ نہیں کیا۔ پیغمبروں نے کیا کیا؟ جناب رسالت میں آپ کا تو پورا ہی ریکارڈ ہمارے سامنے ہے نا، شاید ہی کوئی چیز مس ہو گئی ہو کہ نئے ہر دفعہ جب مدینہ سے جاتے تھے تو نیا اپنا کام مقام آدمی بنا کے جاتے تھے، اس کی تربیت ہو۔ 4000 آدمی ٹرینڈ کیے، 4000 آدمی، ان میں سے ہر آدمی ملک گورن کر سکتا تھا، یا وہ بڑا آپریٹر تھا، یا وہ بڑا جرنل تھا، یا وہ بڑا ایڈمنسٹریٹر تھا، یا وہ بڑا اسکالر تھا۔ لوگوں کی تربیت، خان صاحب کا ایک فارمولہ تھا کہ لیڈر اگر ٹھیک ہو، او بھائی لیڈر اگر ٹھیک ہو تو ملک بن جاتا۔ قائد اعظم سے بڑا اچھا لیڈر تو پچھلے 300 سال میں پیدا نہیں ہوا جب سے کانسٹیٹیوشنل گورننس کا تصور ہے۔ مگر انسٹیٹیوشن تو بنائیں گے، پولیس بنائیں گے تو بنے گی، ایف بی آر بنائیں گے تو بنے گی، جس کو شبر زادی کہتا ہے 20,000 یا ناکارہ یا لٹیرے ہیں۔ سول سروس جو ہے وہ 1.5 صدی پہلے کے تصورات پہ قائم ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے یہ مایوسی، یہ خوف، اس میں سے باہر نکلیں۔ دیکھیے 1 ارب 20 کروڑ روپے کے ریزرو رہ گئے تھے انڈیا کے 91 میں، 1 ارب 20 کروڑ، 1 ارب کی آبادی میں۔ تو منموہن سنگھ اٹھا، جس کو ذمہ داری سونپی گئی تھی، سمجھدار آدمی تھا، اسے پتا تھا، اس نے نام نہیں لیا نہرو کا اور گاندھی کا کہ جو قدیم زمانوں میں زندہ تھے اور پرانا ہندوستان کا رونا روتے رہتے تھے۔ اس نے وکٹر ہیوگو کا ایک کال جو ہے وہ بیان کیا، جس سائیڈے کا وقت آ جائے دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی اسے روک نہیں سکتی، اور ڈی ریگولیشن کا مشورہ دیا۔ انڈیا کی شرح ترقی اس دن تک پاکستان سے آدھی تھی، ہماری اوسطاً 6% تھی۔ اس کے بعد ہم نیچے گئے سوائے مشرف کے کچھ مختصر سے وقت کے، اور وہ 6-7-8% جب یہ اتنی بڑی آبادی ہوگی 6-7-8% پہ پہنچیں گے، اور وہ ان کی اکانومی کہاں پہنچ گئی، جنہیں کاروبار کرنا آتا ہی نہیں تھا۔ جتنا انیشیٹو ہمارے لوگوں میں ہے، انڈینز میں تو اس کا ادب ہی نہیں ہے۔ ہم خراب حالات کے باوجود، سیاست میں استحکام کے باوجود ان سے زیادہ ترقی کریں۔ اور بھائی اللہ کے بندو، یہ وکیل نکلیں۔ ایک مصیبت یہ ہے کہ جب لوگ احتجاج کرتے ہیں تو گالی دیتے ہیں، تانا زنی کرتے ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں۔ او بھائی تمہیں قائد اعظم جیسا رول ماڈل تمہارے پاس ہے، شائستہ جمہوری جدوجہد کیوں نہیں کرتے؟